اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، خذو حذرکم، خذو کا مطلب پکڑو، حذر کہتے ہیں کسی خطرے سے، آفت سے بچنا، ڈرنا. پھر یہ اس سے ترقی کر کے استعمال ہونا شروع ہوا تو اس کا مطلب اسلحہ بھی ہے، اس کا مطلب جو ڈیفنس کی چیزیں ہیں بیسیکلی تو اس کے لیے مطلب، لیکن پھر عام استعمال سب چیزوں کے لیے ہو گیا، یعنی ڈھال کے لیے، آرمر کے لیے حذر کا لفظ ہے. اور پھر جو اوفینسو ایمونیشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی حذر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اپنے اسلحہ پکڑو، اپنی تیاری پکڑو، اپنی حفاظت کرو. لیکن آگے سے جو فن فرو آ رہا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں حذر کا مطلب اسلحہ اٹھاؤ اور تیاری کرو. فن فرو، نفرا ینفرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے بیتاب ہونے کا یا بیزار ہونے کا. اسی سے پھر جو لفظ ہے نا نفرت، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور جو نفری ہے وہ بھی اسی سے نکلی. یعنی اگر آپ بیدار ہیں تو نفرت ہے، اگر آپ بیتاب ہیں تو آپ نکل رہے ہیں کہیں جوش کے ساتھ، تو اس کے لیے ورڈ ہے فن فرو، اور نکلو، پس نکلو. اچھا، صباتن جو ہے یہ ہے سے، بے اور یہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنا. اور پھر اس کا جو فائل بنے گا یا جو اکٹھی کی گئی چیز ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبن، اور اس کی جو مؤنث ہے وہ ہو جاتی ہے صباتن، اور صباتن کی پھر جمع ہے صباتن. اور یہاں پر یہ پھر وہ حال ہے تو یہ نصب میں ہے، تو اس کی نصب اور جر دونوں ہوں گی صباتن. تو پھر نکلو اکٹھے ہو کے، یعنی ٹولیوں کی شکل میں، یعنی یہ بہت بڑی تعداد کے اکٹھے ہونے کے لیے نہیں کہا جاتا. تو جیسے جنگ ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی گوریلا وارفیئر اور ایک اوپن آل اوور وار ہوتی تھی. تو گوریلا وارفیئر کے اندر یہ ٹکڑیوں کی صورت میں لوگ نکلتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. اب ان فیرو جمیا، او یا، اب یہ او کے اوپر ویسے تو جزم تھی لیکن کیونکہ آگے جوڑنا تھا تو پھر یہ اس کے نیچے زیر آ گئی. اب ان فیرو جمین، یا نکلو جماعت کی صورت میں، یعنی جیسی سچویشن ہے اب اس حساب سے حملہ کرو. یہ غزوہ احد کے غالباً بعد کا واقعہ ہے. اب جو آس پاس کے قبیلے تھے وہ دوبارہ پہلے تو بہت سارے قبائل نے معاہدے کر لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت سارے قبائل جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے. اب یہ سچویشن ذرا خطرہ پیدا ہو رہا تھا کیونکہ احد میں اپیرنٹلی مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے غداری کرنی شروع کر دی تھی، معاہدے توڑنے شروع کر دیے تھے. ایون ایسے واقعات بھی ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو بلایا گیا کہ آئیں ہمیں تبلیغ کریں، اور پھر انہیں دھوکے سے قتل کر دیا گیا. تو اس لیے یہ اب ایک سچویشن ایسی تھی جس میں مسلمانوں نے اوفینسو میں آنا تھا. اس سے پہلے غزوہ بدر بھی ایک اوفینسو تھا اور وہ مینلی قریش کے خلاف تھا، لیکن اب یہ ایک اوور آل اوفینسو تھا جس میں ادھر ادھر کے بھی جو قبیلے ایسے تھے جہاں پہ اگر ضرورت پڑتی تو ٹولیوں کی شکل میں نکلنا ہو. اور عام طور پہ پھر یہ جو تھوڑے لوگ جاتے تھے نا اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سریا یا سوریا کہتے ہیں میرے خیال ہے، اور جو پھر پراپر ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو اس کو کہتے ہیں غزوہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے اسلحے سنبھالو اور نکلو جہاد کے لیے، ٹولیوں کی شکل میں، ٹکڑیوں کی شکل میں، یا جماعتی شکل میں. اور ان منکم، بے شک تم میں سے ہیں، لمن وہ، لیبتی انا جو ہے یہ
اس کا روٹ ہے بے، توئیں اور حمزہ جس کو ہم الف کہتے ہیں. بتا یبتغو کا مطلب ہوتا ہے سست ہونا، اور پھر اس سے جو باب تفعیل بنتا ہے بتا یبتئو، یہ دوسروں کو سست کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے. یعنی اس وقت وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے اندر بھی یہ پرابلم موجود تھی کہ ایک سگنیفیکنٹ تعداد تھی جن میں نفاق تھا، تو وہ خود بھی جنگ پر نہیں جانا چاہتے تھے اور دوسروں کو بھی ڈھیلا اور سست کر رہے تھے. تو اور بے شک تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ دوسروں کو بھی سست کر دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر، اصابت، ایک نظر ہم ذرا کوئکلی اس کو کر لیتے ہیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. اس میں جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضربت، اس مؤنث نے مارا. اسی طرح یہ ہے اصابت، وہ مؤنث پہنچی. وہ کون سی مؤنث ہے پہنچی؟ وہ آگے آ رہی ہے، وہ ہے مصیبتن، کیونکہ اس کے اینڈ میں گولتے ہے اس لیے یہ مؤنث ہے. تو پس اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، قال، اب یہ من تھا نا، تم میں سے ہے جو ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو من واحد ہے، اس کا کالا واحد آ گیا. اس کا ترجمہ ہم جمع میں بھی کر سکتے ہیں کہ تم میں ایسے لوگ ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو پھر کالا کا ترجمہ کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قد انعم اللہ، انعام کیا ہے اللہ نے. یعنی قد جو ہے یہ اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے گاڑی آئی، یہ ماضی ہوتا ہے، اور پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے گاڑی آ گئی ہے، گاڑی آ چکی ہے. تو قد بیسیکلی یہ کام کرتا ہے. تو قد انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ہے علیہ. علیہ جو ہے نا یہ بنتا ہے علا اور یا سے مل کے، علا اوپر، یا ہوتی ہے میں مراد. تو اللہ نے اعلان کیا ہے مجھ پر، از لم اکم معہم شہیدہ، از جب کہ، جب، لم اکن، لم جو ہے یہ مضارع کو جزم دیتا ہے اور مضارع کا ترجمہ ماضی میں ہو جاتا ہے. یعنی بیسیکلی یہ تھا نا کانا یکون، اس سے اکون بنتا ہے میں تھا، میں ہوا. جب اس کو جزم آ جائے گی تو یہ آخری حرف پہ آپ نے ڈالنی ہے جزم، تو اکون مشکل ہو جاتا پڑھنا، تو پھر یہ اکن بن جاتا ہے. تو لم اکن، میں نہ تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدن موجود اس موقع پر. ویسے شہید حاضر بندے کو ہوتا ہے نا، وہی جو گواہی بھی وہی دیتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو. تو کہتے ہیں اللہ نے بڑا فضل کر دیا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، ان کے اندر موجود نہ تھا. اس میں بھی ایک چیز ذرا اگر آپ غور کریں تو یہ تھا اعلی، اس کے ساتھ آیا یا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعلی کے ساتھ انا بھی آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے انا ہوتا ہے میں اور نحنو ہوتا ہے ہم. یعنی یہ بیسیکل ہوتا ہے نا ہوا، ہما ہم، وہ ایک، وہ دونوں، وہ سب. انتا انتما انتم، تو ایک، تم دونوں، تم سب. تو آپ نوٹس کریں گے کہ الا کے بعد کبھی بھی انتا یا نحنو یا ہوا یہ نہیں لکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں ضمیریں، فار ایگزامپل ہم انا ہی لے لیں یا انتا اور انتم، یہ آتی ہیں رفع کے محل میں. اگر یہ رفع میں آئیں گی تو جہاں پہ ایسی سچویشن ہو جس میں نصب یا جر ہو تو پھر اس میں یہ لگے گی، یا، نا، کاف زبر کا، کاف پیش، کم. یعنی السلام علیکہ، اللہ کے ساتھ ہمیشہ کا لگتا ہے، السلام علیکم.
انعم اللہ علیہ، سلام علینا یا السلام علینا، تو اس میں ہمیشہ یہ والی ضمیر لگتی ہے جو جڑ کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، یہ نصب اور جر میں ہوتی ہے، تو الا حرف جر ہے، اس کے بعد ہمیشہ جر والی فارم آئے گی، یعنی وہ پروناؤن آئے گا جو جڑ کے آتا ہے، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے ہم، ہز، اور ایک پروناؤن ہوتا ہے ہی، تو ہی جو ہے وہ رفع کی فارم ہے، اور ہم یا ہز جو ہے وہ جر اور نصب کی فارم سمجھ لیں آپ۔ تو مسلمانوں کا سچویشن یہ تھی کہ ان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ تعداد میں منافق موجود تھے، اور وہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے اور ڈھیلے پڑ جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے اوپر فرض کریں کوئی کسی جگہ پہ گئے مسلمان، کوئی شہادتیں زیادہ ہو گئیں یا کہیں شکست ہو گئی، تو کہیں گے کہ شکر ہے جی میں نہیں ان میں شامل ہوں، شکر ایسے اللہ کا ادا کرتے تھے۔ یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم شکر اللہ کا ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کرنے پہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اپنے آپ کو اس آئینے میں چیک کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اور بے شک تم میں سے ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پس اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، تو وہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ نے فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تمہیں فضل اللہ کی طرف سے، کوئی فضل مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، لَيَقُولَنَّ، تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو لام زبر ہے نا، اس کو ایمفیسس کا لام کہتے ہیں، اور یہ اینڈ میں جو نون ہے جس کے اوپر یہ شد بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے، یہ نون مشدد جسے کہتے ہیں، تو یعنی پھر تو یہی بات کرتے ہیں کا، جیسا کہ ان کے، کا ان جیسا کہ لم تکن، یہ ویسے ہی ایسا پیچھے لم اکن ہے۔ اب یہ لم تکن کیا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو تو مارتا ہے، تضربونا تم سب مارتے ہو، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اس میں جو تضربو ہے اس کا مطلب ہے تو مارتا ہے، لیکن مضارع میں تضربو ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث مارتی ہے، اور یہاں پہ یہ تکن جو ہے یہ مؤنث کی وجہ سے ہے، یعنی تکونو تھا، لم کی وجہ سے تکن ہو گیا، گویا کہ نہ ہو، اور یہ تکون اس لیے آیا کیونکہ آگے وہاں مصیبت تھی، یہاں مودت ہے، یہ مؤنث کے ساتھ پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا کہ نہ ہو بینکم و بینہ، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، مودت کوئی محبت، مودہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے شدت سے کسی چیز کو چاہنا، کوئی خواہش کرنا، اور خواہش جس چیز کی ہوتی ہے وہ چیز انسان کی محبوب چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب خواہش بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب محبت بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے الودود۔ تو اب بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہ، اور آپ چلے گئے کسی مہم پہ اور وہاں سے فتح یاب ہو کے آئے، تو وہ جو منافق تھا اس کو آپ کے ساتھ کوئی دلی محبت نہیں ہے، اگر اس کو دلی محبت ہوتی تو اس کو خوشی ہوتی کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، اپنوں کے خلاف مہم پہ گئے تھے اور کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو فرمایا ہے، تو خوشی کی بات ہے، لیکن نہیں، ان کے اندر کوئی دلی رشتہ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، دین کے لحاظ سے کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا لیتنی، لفظی ترجمہ اس کا ہے یا اے لیتا کاش، اور یہ میں کے لیے اے کاش کہ میں، ویسے یہ ان کا محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائے 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 افسوس، تو اس کا ترجمہ کچھ بھی کیا جاتا ہے، بٹ یہاں پہ اس جگہ پہ اے کاش کہ میں درست ترجمہ ہے، کنتو
میں ہوتا، یعنی ویسے تو کنتو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں میں تھا، لیکن اب یہ یا لیتنی کے ساتھ یہ بن جائے گا میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوزا، یعنی یہ فاضا یا فوزو ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا، جس سے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فائز ہونا۔ یہ ہوتا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں شرط، کنڈیشن، اور فا کے بعد یہ افوزا جو ہے نا ابھی اس کا جواب شرط آ رہا ہے، یعنی اگر میں ہوتا تو یہ ہوتا، تو یہ جو تو یہ ہوتا ہے نا پھر یہ جواب شرط جو ہے یہ نصب میں چلا جاتا ہے مضارع، تو میں کامیاب ہوتا یا میں پا لیتا فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ تو اب اس کو یہ خوشی ہونے کے بجائے اپنا حسد اور اپنی جلن اور اپنا افسوس شروع ہو جاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا اس مہم کے اندر۔ جس مہم میں ان کو شکست ہوگی تو کہے گا ہاں شکر ہے میں نہیں گیا، میں بچ گیا۔ جس میں انہیں فتح ہوگی تو اس کو پھر حسد ہوگا کہ کاش گیا ہوتا تو کوئی مال غنیمت حاصل کر کے آتا۔ مہم میں جانے کو ان کا دل نہیں چاہتا، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی جاننے والا، کوئی کزن، کوئی ساتھی، کولیگ، آفس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ہمارا کوئی کولیگ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی عطا فرماتا ہے اور وہ دینی رشتے سے بھی ہمارا بھائی ہے، اور ویسے بھی ہم آفس میں رہتے ہیں تو ایک انسیت ہے، یا کزن سے تو خون کی رشتے داری ہے، تو جب ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کیا ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مومنوں سے، یا ہمیں یہ جلن شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ کامیابی کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی، یا اگر اس کو ملی ہے تو مجھے بھی ضرور ملتی، ورنہ اس کو اکیلے کو مل گئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں تکلیف ہونی شروع ہوتی ہے۔ اس کو جب بھی قرآن شریف پڑھیں، ان آیتوں میں جہاں منافقین کا ذکر ہو، مشرکین کا ذکر ہو، کافروں کا ذکر ہو، کسی بھی ایسے کام کا ذکر ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، تو یہ ضرور نوٹس کیا کریں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اور آپ اکثر نوٹس کریں کہ ہمارے بہت سارے طرز عمل ہیں وہ مشرکین اور منافقین سے ملتے ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرے، اپنی اصلاح کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر پہنچے تم کو اللہ کا کوئی فضل تو وہ یہ کہتے ہیں گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ محبت ہے ہی نہیں، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اس میں ایک اور چیز نوٹس کرنے والی ہے، اور وہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے عربی قرآن شریف ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ میرا ٹیکسٹ ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کو تکن بینکم نہیں پڑھنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اکثر ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں کہ اردو زبان میں جب ہم یہ نون یوز ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے منگنی، تو جب یہ نون بیچ میں اس طرح آتا ہے تو جنرلی یہ نون بن جاتا ہے نون غنہ۔ اس کو کوئی بھی منگنی نہیں پڑھتا، کو منگنی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو تو ہم پڑھتے ہیں منگنی، اور اگر مثال کے طور پر یہ لفظ ہو تو اس کو بھی ذرا انبر تو نہیں پڑھنا، نون غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نوٹس کریں گے اس کو جب آپ نون غنہ کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ نون کی آواز نہیں رہتی، آپ ٹرائی کر کے اس کو دیکھیں گے تو یہ امبر کی آواز نکلے گی، یعنی ایکچولی نون کی بجائے یہ میم کی آواز آتی ہے، تو امبر۔ تو اس طرح جب بھی ایسا کوئی نون ہو جس کے اوپر جیسے یہاں پہ جزم ہے تو اس کی اب آواز دب جانی ہے اور آگے شامل ہونی ہے، تو یہ تکم بینکم ہو جائے گا، یہ بالکل جیسے امبر میں یا ممبر میں جیسے یہ نون میم میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اردو پڑھتے ہیں، بس ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اس کو انبر اور منگنی اور منبر نہیں پڑھتے، ہم اس کو منگنی امبر اور ممبر پڑھتے ہیں، ممبر پڑھتے ہیں۔ اور منگنی میں تو نون غنہ کی آواز آتی ہے اور امبر اور ممبر میں میم کی آواز آتی ہے، وی نو اٹ۔ عربوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے تو ان کو جنرلی یہ لکھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے
ہمارے قرآنوں میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا میم ڈال دیتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جی ہم نے تکم بینکم پڑھنا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی لگا ہو تو آگے اگر بے آ رہا ہے اور پیچھے نون کی آواز ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میم کی آواز ہی نکلے گی نیچرلی۔ فَلْيُقَاتِلْ، اب یہ لام جو ہے نا یہ ایکچولی ہے لام زیر لی، چاہیے کہ کریں، کیا کریں؟ ایک لفظ ہوتا ہے قتل، قتل یقتل، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس کا ہے باب مفاعلہ، قاتل یقاتل، قاتل یقاتل، اس سے جو مصدر بنتے ہیں نا وہ دو بنتے ہیں، ایک مصدر بنے گا مقاتلہ، یہ بھی یوز ہو سکتا ہے، اور ایک مصدر جو کامن ہے وہ بنتا ہے قتال۔ باب مفاعلہ کے ہمیشہ دو وزن پہ مصدر ہوتے ہیں، مجاہدہ جہاد، اور کبھی کامن مثلا مقابلہ میں صرف مقابلہ کامن ہے، نفاذ میں صرف نفاذ کامن ہے، اس میں عام طور پہ مثلا منافذہ نہیں استعمال ہوتا۔ تو یہ باب مفاعلہ جو ہے یہ جو بیچ میں الف آ جاتی ہے نا، یہ دو پارٹیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو قتلہ اس نے قتل کیا، قاتلہ میں اب مراد ہے کہ دو پارٹیاں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگی ہیں، یعنی قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یعنی جنگ کر رہی ہیں، لڑ رہے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ کون لوگ لڑیں؟ الذین، وہ لوگ، بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ۔ یہ اللہ دینا ویسے یہاں مفعول بھی ہو سکتا تھا، لیکن کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ فاعل ہے، کہ پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے، یشرونا۔ اچھا یہ یشرونا جو ہے، شرع یشری، اس میں کسی چیز کو خریدنا بیچنا دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب زبان ایجاد ہو رہی تھی اس وقت تو ایکچولی خریدا بیچا نہیں جاتا تھا، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے پیسے دے کے کوئی چیز خرید لی یا کوئی چیز بیچ کے پیسے لے لی، ایکچولی تو بارٹر ہوتا تھا، آپ اپنی چیز دے دیتے تھے، اس کی چیز لے لیتے تھے، جس کو ہم اردو میں اس کا ملتا جلتا لفظ میں استعمال کرتے ہیں سودا کرنا، کہ انہوں نے سودا کیا۔ اب سودا کیا میں کیا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس چاول ہے اور دوسرے کے پاس گندم ہے، اس نے اپنے چاول دے دی، اس نے اپنے گندم دے دی، تو دونوں کے لیے لفظ ایک استعمال ہوتا ہے کہ سودا کیا۔ لیکن اگر ہم پوزیشن کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی اگر اس کے پرسپیکٹو سے بات کریں گے تو کہیں گے کہ اس نے چاول بیچے اور گندم خریدی، اس کے پرسپیکٹو سے بات کریں گے تو کہیں گے کہ اس نے گندم بیچی اور چاول خریدے۔ لیکن سودا کا لفظ میں دونوں شامل، اسی طرح شرع یشری یا اشترا یشتری میں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کانٹیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ کیا مراد ہے، یہاں پہ اس کی مراد ہے بیچنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو مومن ہیں، یعنی منافق تو ڈھیلے ہو گئے، ان کو تو اب چھوڑ دیا، اب دوسری پارٹی کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری پارٹی مسلمانوں میں سے کون سی ہے؟ وہ ہے جس نے بیچ دی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے بدلے میں، یعنی اس نے بیچ کے آخرت خرید لی۔ اور پھر اصل جو اس میں مفہوم ہوتا ہے ترجیح دینے کا، یعنی آپ نے اگر آپ کے پاس چاول تھے اور اس کا گندم تھی، تو آپ کی جو اب نیڈز ہیں، وہ گندم کی نیڈ آپ کو ہے، تو آپ اپنے کچھ چاول دیں گے اور جواب میں گندم حاصل کریں گے، تو آپ نے ان چاولوں پر گندم کو ترجیح دی، ان کو پریفرنس دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کو ترجیح دی، جنہوں نے سودا کر لیا دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے میں، دنیا کی زندگی بیچ دی، آخرت خرید لی۔ یہ ہیں مومن۔ جو منافق ہیں ان کو دنیا کی زندگی کی مصیبت پڑی ہے، کہ اگر وہاں کوئی جنگ میں ان کو نقصان ہوا تو ان کا شکر ہے میں بچ گیا، میری جان بچ گئی، اپنی ہاتھ جو ہے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر ان کو فتح ہو گئی تو اس کو پھر ٹینشن ہو رہی ہے کہ مجھے دنیا کا مال نہیں ملا۔ مومن اس مقصد کے لیے جنگ کرتے ہی نہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو چاہیے کہ جنگ کریں وہ لوگ اللہ کے راستے میں
جنہوں نے ترجیح دی آخرت کو دنیا کی زندگی پر، یا جنہوں نے تج دی دنیا کی زندگی آخرت کی خاطر. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں. وہ ایک فیض کا شعر ہے نا، یہ بادی عشق کی بادی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیا تھا، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بادی مات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُقْتَلْ، بس وہ قتل ہو جائے، مارا جائے، یہ ہے پیسو وائس. او یغلب، یعنی یہ ایکٹیو وائس ہے، یغلبو تھا، یہ بھی کیونکہ جواب شرط ہے تو اس وجہ سے جزم آ گیا. یا غالب آ جائے، یا مارا جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فرق نہیں پڑتا. جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بادی مات نہیں. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بس چاہیے کہ قتال کریں، جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے تج دی دنیا کی زندگی آخرت کی خاطر، اور جو کوئی بھی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں پھر وہ خواہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. اس میں ایک چیز اور ذرا نوٹ کرنے والی ہے، یہ جو لفظ ہے نا الحیات الدنیا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو یہ مرکب اضافی ہے، پوزیسو کنسٹرکشن ہے. عربی میں یہ مرکب اضافی نہیں ہے، کیونکہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتی. عربی میں ایکچولی یہ مرکب توصیفی ہے. الحیات زندگی، اس کی صفت ہے الدنیا قریبی. دنیا ویسے قریب کی چیز کو کہتے ہیں، آخرت بعد میں آنے والی چیز، دنیا قریبی چیز. اسی سے پھر ادنا کا لفظ ہے، جو چیز قریب ہوتی ہے پہنچ میں ہوتی ہے وہ ادنا ہوتی ہے، جو چیز بلند ہوتی ہے پہنچ سے باہر ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے. تو عربی میں مرکب توصیفی ہے، ہم اردو میں اس کو توصیفی میں کریں گے تو پھر ہم کہیں گے دنیوی زندگی. تو دنیوی زندگی ذرا تھوڑا سا ہمارے محاورے میں اتنا سوٹ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ذرا نوٹس کرنے سے انڈرسٹینڈنگ اردو کی بھی بہتر ہوتی ہے، انگریزی کی بھی بہتر ہوتی ہے ایکچولی جب آپ لینگویج کو ذرا تھوڑا تھوڑا غور کرتے ہیں. وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اب یہ سارا وہی والا نا باب مفاعلہ چل رہا ہے، کیوں نہیں تم جنگ کرتے، یا کیا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. والمستضعفین، یہ مستضعفین کا لفظ بھی پہلی دفعہ ہے تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے ضعف، ضعف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، دبا ہوا ہونا کسی کا نا. اور اس کے ساتھ جب الف سین تے لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے، عام طور پہ الف سین تے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، کمزوری طلب کرنا، کمزوری چاہنا. تو اب اس سے جو فائل بنے گا وہ تو بنے گا مستضعفن، اور مفعول بنے گا مستضعفن. تو مستضعفن مفعول ہے، یعنی جس کی کمزوری چاہی گئی ہے. تو مستضعف کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو دبا کے رکھا گیا ہو، جو بے بس ہو، جو مجبور ہو کسی ایسے جابر حکمران کے ہاتھوں یا معاشرے کے ہاتھوں. تو مستضعفون پھر اس کی جمع ہو گئی، اور مستضعفین اس کی رفع، مستضعفون رفع میں ہے تو مستضعفین جو ہے نصب اور جر میں ہے. یہ کیونکہ فی آیا ہے تو اس فی کا آگے کنیکشن یہاں پہ بھی آ رہا ہے. یعنی کیا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور تم جنگ نہیں کرتے بے بس لوگوں کی خاطر. یہ سبیل کے ساتھ بھی ویسے اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اور بے بس لوگوں کی خاطر، یوں بھی ہو سکتا ہے، اور فی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. من الرجال والنساء والولدان، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو بے بس ہیں.
یعنی جو ابھی اردو کا سٹائل ہے من لگا دیا، یعنی کسی بستی کے اندر جو مرد عورت اور بچے یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو بے بس ہیں تو ان کے لیے تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ الذین، وہ جو یہ کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، اور کیونکہ آگے آ رہا ہے ربنا، تو ایکچولی ٹرانسلیشن ہوگی وہ جو دعا کرتے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے ربنا کا مطلب کہ یہ اے ہمارے رب ہوگا، کیونکہ جب یا آتا ہے شروع میں تو جو مرکب اضافی ہے اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کے اوپر نصب آ جاتی ہے، تو یہ جو نصب ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ یا یہاں موجود تھا جو حذف ہو گیا۔ جیسے ہم کسی کو مخاطب کریں تو ہم کہتے ہیں اے لڑکے، اور کئی دفعہ پھر ہم کہہ دیتے ہیں لڑکے، تو اے اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من هذه القریۃ الظالم اہلها، اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے، اس کے باشندے۔ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم باشندوں کی بستی سے نکال۔ اس وقت مکہ میں بھی یہ سچویشن تھی، اور مکہ کے علاوہ بھی اب کئی بستیاں تھیں جہاں پر مسلمان بہت کم تھے، اور جو ڈومیننٹ لوگ تھے وہ مشرک تھے، اور وہ مکہ میں تو خیر ظلم ہو ہی رہا تھا اور وہ تو بڑے عرصے سے ہو رہا تھا، باقی بستیوں میں بھی ایسے ظلم ہو رہے تھے، اور اب وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے ان ظالم باشندوں کی بستی سے نکال، ہماری مدد فرما۔ تو اب یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے، جو منافقین تھے، جو ڈھیلے پڑ رہے تھے، جن کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں ان کے لیے نکلتے؟ یعنی یہ تو ایک بنیادی انسانی فیکٹ ہے، اور پھر کیونکہ وہ ہیں بھی مسلمان، یعنی اگر کہیں پہ غیر مسلم بھی ہوں اور ان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی مسلمانوں کو اقدام کرنا چاہیے اور اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ کب کرنا چاہیے؟ اوبیسلی پھر وہ ایک سچویشن کے تحت پھر وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ تو اس سچویشن کے حساب سے آج بھی اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کسی اور پہ بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں پہ ہوتا ہے، اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کی مدد کو جائیں، اور اس فرض کے اندر کچھ کنڈیشن بھی ہیں، اس کو پھر ہم اگلے پورشن میں ڈسکس کرتے ہیں اسی آیت کے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہمیں بچا، نکال کر لے جا اس ظالم باشندوں کی بستی سے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے ولی، یعنی کارساز، ہمدرد، اور بنا خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار۔ اجعل، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، اجعل تو بنا، اب واؤ پیچھے آ گیا تو میری یہ الف وصلی ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، وجعل لنا ہمارے لیے، یہ بھی لام ایکچولی لام زیر لی تھا، وہ لینا کیونکہ اچھا نہیں لگتا تو اس میں پھر زبر آ جاتی ہے، یہ وہ ایمفسس والا لام نہیں ہے، اور اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے تو نون الف نا والی ضمیر آئی ہے، نحنو نہیں آئے گی کبھی بھی، لنحنو یا لنحنو نہیں ہوگی، اس سے لنحنو ہوگی نا ایمفسس میں تو لنحنو آ جائے گی، یہ حرف جر والی جو لام ہوگی اس میں نہیں آئے گی۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے خاص اپنی جناب سے ہمدرد، اور بنا ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار۔ تو یہ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچا یہاں سے، خود وہ اب نہیں کر پا رہے، خود وہ مجبور ہیں، بے کس ہیں۔ یہ پھر اسی صورت میں انشاءاللہ بعد میں آئے گا غالباً، جس میں جب وہ ایک ذکر آئے گا کہ فرشتے جب ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے تو لوگوں سے پوچھوں گے کہ تم کیوں ایسے ظالموں میرے، اور وہ کہیں گے جی ہم
ظالم لوگوں کی بستی میں تھے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کیا؟ تو ان لوگوں کا جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ جنگ کر سکیں یا اس بستی سے کہیں ہجرت کر سکیں، ان کی تو بعد میں ذکر آئے گا، یہاں ابھی ذکر ہو رہا ہے مجبور لوگوں کا، مستضعفن، جو دبا کے رکھے گئے ہوں، جن کو کمزور کر دیا گیا ہو، جیسے فرعون کے دور میں بنی اسرائیل والے تھے، جیسے ایون اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہو تو کوفہ کے اندر جو سچویشن تھی، ایک تو ہمارے خیر جنرل سمجھا جاتا ہے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے اور اس کے بعد وہ مدد کو نہیں آئے، بٹ اپیرنٹلی وہاں پہ جو پھر حکومت تھی وہ بڑی ظالم تھی، اور اس نے کوفہ والوں کو مار مار کے ان کو دبا دیا تھا، اور وہ نکل ہی نہیں پائے تھے، ان کے پاس اب کیپیسٹی نہیں تھی نکلنے کی۔ تو ایسی سچویشن ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں، تو ایسے میں تم ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے؟ اب یہ قرآن کا سوال ہے، یہ قرآن کا سوال اس وقت بھی تھا، قرآن کا سوال آج بھی یہی ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح کانٹیکس میں نہیں پڑھتے، اور بعض اوقات لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے۔ اور اگر مثلا ہمیں پتہ لگا کہ افغانستان میں رشیا نے جب حملہ کیا تو وہاں بڑا ظلم ہوا، پھر یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تب بھی بڑا ظلم ہوا، کشمیر میں ہندوستان 70 سال سے ظلم کیے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا جی ہمیں تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ لوگ ہیں جو پس رہے ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر جبر کیا جا رہا ہے، وہ دبے ہوئے ہیں، ان کو دبا کے رکھا گیا ہے، تو تم نکلتے کیوں نہیں ان کے حق میں لڑ؟ تو میں تو لڑنے جا رہا ہوں۔ اب اٹھتے ہیں اور لوگ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ایکچولی یہ جس کو جہاد افغانستان کہا جاتا ہے اس میں ہوا ہی ہے، اس کے اوپر بھی جنرلی خیر مجھے غامدی صاحب سے بڑے اختلافات ہیں، بٹ اس میں ان کی ریسرچ بڑی ریزنبل ہے۔ وہ جس وقت جہاد ہو رہا تھا افغانستان کا، وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور ایکچولی فقہ کی تمام کتابیں جو ہمارے یعنی اوریجنل فقہ، اس کے حساب سے یہ غلطی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ کسی حکومت کے بغیر کوئی گروہ جہاد کرنا شروع کر دے، اور اس وقت یہ سچویشن کے 11-12 گروہ تھے، ساروں کو امریکہ سے آتی تھی، ایڈ آتی تھی، اور پاکستانی حکومت ان کو سپورٹ اور ٹرین کرتی تھی، لیکن ان کو کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، اور وہ بس ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اتنا رشیا کو نکال دیں، تو رشیا تو نکل گیا، پیچھے سے سینٹرل گورنمنٹ تھی نہیں، اور اس کے بعد رشیا نے جتنا ظلم کیا ہے، جتنی تباہی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ تباہی پھر ان کی آپس کی خانہ جنگی سے ہوئی۔ پھر طالبان کی حکومت آ گئی تو وہاں امن آ گیا، لیکن اس سے پہلے والا پیریڈ انتہائی ڈیفیکلٹ اور خراب پیریڈ تھا، اور اس سے زیادہ برا تھا جو رشیا کے دور میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ بنیادی جو سوال ہے نا اس کو صحیح سمجھا نہیں تھا۔ یہاں پہ بھی بڑے لوگ ہیں جن کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کوئی شام میں لڑنے چلا جاتا ہے، کوئی کشمیر لڑنے چلا جاتا ہے، تو یہ سسٹم اسلام کا ہے نہیں۔ اسلام کا سسٹم بالکل ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام ہے، یعنی جو حکمران ہے، وہ ایک ڈھال ہے، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن وَرَائِهِ، مسلمان کیا کرے گا؟ اس کے پیچھے رہ کے جنگ لڑے گا، اس کے پیچھے رہ کر جہاد کیا جاتا ہے، یعنی قتال کیا جاتا ہے۔ جہاد تو خیر قتال کے علاوہ وہ قتال جس کو جنگ کہتے ہیں، وَيُتَّقَى بِهِ، اور اس کی آڑ لی جاتی ہے، اس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ تو جب جنگ کی جاتی ہے تو ایک حکمران کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے۔ یہ شاید اگر کسی نے مودودی صاحب کے کتاب میں پڑھی ہو تو مجھے یاد ہے انہوں نے 1948 کا ان کی ایک تقریر ہے، اور 1948 میں کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تو 47 سے چل رہا تھا، تو 1948 میں ان کی یہ تقریر کے الفاظ ہیں جو چھپی ہوئی ہے کہ اب حکومت نے جہاد کا اعلان کیا ہے، کیونکہ پھر حکومت نے الاؤ کر دیا تھا نا کہ جائیں، جب یہاں سے جو لشکر گئے تھے وہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے۔ آزاد کشمیر جب آزاد ہوا ہے تو اب وہ یہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ قبائل کہتے تو خیر ہم جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی کہ قبائل گئے اور وہ گئے، وچ از ٹرو، بٹ وہ جو قبائل گئے تھے وہ حکومت کی پرمیشن سے گئے تھے، اور حکومت کی جس کو کہیں گے ڈھال اور آڑ کے اندر گئے تھے، اور حکومت نے اعلان کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی اب حکومت نے اعلان کر دیا، اب ہم بھی اپنے جو کارکن ہیں ان کو یہ بھیجیں گے۔ اس سے پہلے مولانا مودودی نے بالکل کشمیر میں کسی اپنے لوگوں کو بھیجنے کی کوشش نہیں کی، بیکاز وہ جہاد ہے ہی نہیں، فی سبیل اللہ کا جہاد کرنا تو اس کی شرط ہے بنیادی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور وہاں پر آپ نے زیادہ وقت گزارا اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہوا،
مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ظلم ہوئے، اگر کسی نے پڑھنا ہو حضرت بلال کے ساتھ جو ان کا مالک ظلم کرتا تھا، یا جو اسلام کے پہلے شہید ہیں حضرت یاسر، ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا اور جس طریقے سے ابو جہل نے ان کو شہید کیا، وہ تصور سے باہر۔ لیکن وہاں کوئی قتال نہیں کیا گیا، وہاں مسلمانوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت موجود نہیں تھی۔ تو جہاں حکومت نہ قائم ہو وہاں جہاد جنگ نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی لاجیکل ہے، کیونکہ حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے لوگوں کے اندر لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے، اگر آپ وہاں پہ قانون کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور آپ بس ایک ٹولہ ہے جو اکٹھے ہو گئے ہیں، تو مثلاً اگر آپ کہیں فتح حاصل بھی کر لیں گے تو آپ کے پاس نہ کوئی سسٹم ہے نہ کچھ ہے، یا جب آپ نے فتح حاصل نہیں بھی کی، آپ مثال کے طور پہ ایک ٹولہ بنا کے نکل پڑے، راستے میں کسی مظلوم پر آپ کے کسی سپاہی نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، تو اب آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس تو سسٹم ہی موجود نہیں ہے۔ سسٹم تو اسی وقت ہوتا ہے جب حکومت قائم ہو جائے۔ اس حساب سے جب طالبان نے افغانستان میں شروع کیا تھا تو انہوں نے پہلے ایک ایریا پر قبضہ کر لیا، اب وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی، پھر وہاں سے وہ آہستہ آہستہ باہر پھیلتے چلے گئے، وہ تو تھا جہاد۔ پھر وہ یہ جو بعد میں خود کش دھماکوں والا کام ہے اس کا خیر جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام یا حکمران کی ڈھال آڑ میں جہاد کیا جاتا ہے، اس پہ سب متفق ہیں، اور جہاد افغانستان سے پہلے ایکچولی پوری مسلم امہ متفق تھی۔ جہاد افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ ہے، کیونکہ یہ جو 9 10 11 گروہ جو تھے انہوں نے رشیا کو ہرا لیا، تو لوگوں نے اس کا نام بھی جہاد رکھ لیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ دین میں جائز ہو گئے۔ اب لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہمارے حکمران تو کبھی جہاد کریں گے نہیں، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو سیکولر ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہماری تو حکومت اسلامی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے، فرض کریں واقعی، اول تو ایسا ہے نہیں، بٹ فرض کریں ایسا ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، پھر آپ صبر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، اگر کوئی شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو صبر کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِیتَةً جاہلیہ، جو خلیفہ کی، سلطان کی، حکمران کی اطاعت، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ تو اسلام میں تو ہے نہیں، الاؤڈ نہیں ہے، لیکن فرض ہے وہ بادشاہ ہی بن گیا اگر، تو اب یا تو آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہو کہ آپ اس کو ٹاپل کر کے اپنی حکومت قائم کر لیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ اسٹرینتھ نہیں ہے تو آپ نے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنا ہے، آپ نے انارکی نہیں کریٹ کرنی۔ اس صورت میں اگر کوئی پھر اس کی اطاعت سے بالشت بھر باہر نکلے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس میں ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اور مثلاً اس میں ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو صحیح وقت پر بھی پڑھیں گے اور کبھی لیٹ بھی کر دیں گے، تو تم ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنا، وہ ٹائم پہ پڑھیں تو ان کے ساتھ پڑھ لینا۔ یہ جیسے ابھی ہمارے عید کا بھی مسئلہ ہوا تھا نا، تو تمہیں اس کا اجر مل جائے گا۔ وہ اگر ٹائم سے لیٹ کر دیں، یعنی جس ٹائم میں الاؤڈ ہی نہیں ہے، تب بھی تم ان کے ساتھ پڑھ لینا، یعنی کیونکہ وہ جو ایک جماعت ہوتی ہے وہ تو شامل ہوتی ہے نا، بٹ ٹھیک ہے ایسی خدا نخواستہ سچویشن ہو تو کوئی اپنی ایک اکیلی نماز تو ٹائم پہ پڑھ لے، بٹ وہ جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور حکومت کے اس کے انڈر، اور یہ پھر دور آیا تھا ایکچولی، یہ جو امویوں کا دور تھا، اور اس وقت ابھی صحابہ حیات تھے، جس میں لوگ جو ہیں وہ نماز ہے، ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز، عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا تو اس کے بعد پڑھاتے تھے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بہرحال وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اگر لیٹ کر کے پڑھیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ پڑھنا، تمہیں اجر مل جائے گا، ان کو گناہ ہوگا۔ اور یاد رکھو جو مسلمانوں کی ریاست کی اطاعت سے الگ ہوا اور اسی حال میں مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ ان نارمل لائف آپ اس کو حکومت کا جو جس کو کہنا چاہیے نا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، سسٹم کا پریویل کرنا، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، بیکاز اس کو ڈینائی کرنے کا مطلب ہے انارکی، زمین کے اندر فساد۔ اگر مکہ میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اگر ابو جہل نے حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار حضرت یاسر کو شہید کر دیا، اور مسلمان اس پہ جوابی کارروائی کرتے ہیں، اسے لڑنے چلے جاتے ہیں، تو شاید سارے مسلمان مارے جاتے اور کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ لیکن جب ایک ہم مدینہ میں حکومت بن گئی، اب مسلمانوں کی حکومت ہے، اب اس وقت اب آپ نے حکمت کے تحت فیصلہ کرنا ہے۔ اب حکمت کے تحت فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ جب ابھی اسٹرینتھ کم ہے تو باولا اپنی اسٹرینتھ مضبوط کرنی ہے۔ ہم نے یہ سورہ بقرہ میں ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہودی گستاخیاں کرتے تھے، اور اللہ نے حکم دیا لا تقولوا رائنا
قُلْ انظُرْنَا، اور وہاں آگے آیا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو اگنور کر دو، ان سے چشم پوشی کر لو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو۔ پھر جب اسٹرینتھن ہو گئے تو پھر یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا۔ یہی چیز ابھی آگے دوبارہ بھی آتی ہے، اس کو انشاءاللہ دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور ایکچولی طاغوت سے مراد کیا، وہ اگلے الفاظ سے خود ہی واضح ہو رہا ہے۔ ویسے تو طاغوت ہر اس ہستی کو کہتے ہیں جو خدا کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو سرکشی اختیار کرے۔ طغا یا طغیان جیسے ہوتا ہے، جب حد سے باہر نکل جاتا ہے پانی تو طغیانی آ جاتی ہے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی یہاں طاغوت سے مراد بیسیکلی شیطان اور اس کے ساتھی ہیں۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ شیطان کا تو ہر کام ہی کیونکہ باطل ہے، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی چال کمزور ہی ہوگی، اور شیطان کے ساتھیوں کی چال کمزور ہی ہوگی۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اسٹرینتھ حاصل کریں۔ اگر ایک دفعہ اسٹرینتھ ہو گئی ہے اور وہ پھر آگے آئے گا، اس میں ایٹ لیسٹ اگر مثلا آپ کی آدھی تعداد ہے اگر کافروں کے مقابلے میں، تو جہاد فرض ہو جاتا ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو، اف یو آر ہاف ان نمبر۔ اور ایک وقت ایسا تھا جس وقت 1/10 تھے، جب مسلمان بہت ہی زیادہ ایمان والے تھے، تو 1/10 کے اوپر بھی جہاد فرض ہو جاتا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1/10 کیا 1000 بھی تعداد ہوتی تھی بعض اوقات، اور مسلمانوں نے ایران میں گئے اور وہاں پہ فتوحات حاصل کر لی، چند سو نے جا کے پتہ نہیں لاکھوں کے لشکر کو ہرا دیا۔ تو وہاں پھر یہ چیز ثابت بھی ہو گئی۔ یہ بعض اوقات ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں نا تو ہمیں چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہم نے دنیا کے لحاظ سے ایک اس کی کیلکولیشن ضرور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن شریف میں 1:10 اور 1 اور 2 کی ریشو بتائی ہے، لیکن اگر 1 ریشو پہنچ گئی ہیں تو پھر جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے جو ساتھی ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو شیطان کے ساتھی ہیں، وہ شیطان کی خاطر لڑنے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہوں گے، پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر آپ غلطیاں کریں گے، اگر آپ اپنی تیاری صحیح نہیں کریں گے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا اور چل پڑے، یا ایک بالکل وہی جو ریشو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا، آپ نے اس کو مینٹین نہیں کیا ہوگا۔ تو اس وقت جیسے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مشرک بہت زیادہ تھے اور طاقتور تھے، تو اس وقت نہیں جنگ کی گئی، اس کو مد نظر رکھنا ہے، پلس وہاں پہ حکومت نہیں تھی۔ مدینہ میں جب حکومت بن گئی تب بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ایوارڈ کیا، اور ایکچولی دیکھا جائے تو حکمت کے تقاضے کے تحت تو جو اینڈ میں سچویشن آئی، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ایوائڈ کیا۔ غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ کر لی، جو مسلمان اس وقت بہت جذبات میں بھی تھے، وہاں پہ حضور نے صلح کر لی اور جنگ وائڈ ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب فتح مکہ بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین طریقے سے وہاں پہنچے کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، اور نہ جنگ ہوتی تو بے شمار لوگ مارے جاتے، چاہے مشرک ہی مارے جاتے، بعد میں وہی لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بالکل فرق تھا ہمارے آج کل کے علماء کے نسبت۔ ہمارے آج کل کے علماء کا مقصد تو ہے کہ کسی طریقے کافروں کو جہنم رسید کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے۔ وہ کوشش حضور کی آخر دم تک یہ تھی کہ اس کو جہنم کے گڑھے سے کھینچ کر نکال لیا جائے اور کسی طریقے جنت میں بھیج دیا جائے، اور جب فتح مکہ ہوئی تو پھر سب کے سب تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس لڑو شیطان کے ساتھیوں سے، بے شک شیطان کا وار تو کمزور ہے، بے شک شیطان کی چال یا شیطان کی تدبیر تو بالکل بودی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، مطلب ہے کہ تم نے غور کیا ان لوگوں پر جن سے کہا جاتا ہے کفو،
کف جو ہے یہ وہی چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں اپنی آستینوں کو کف کہتے ہیں، ہتھیلی، کہ کفا یا کفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہتھیلی مار کے روکنا، ہتھیلیوں میں جمع کرنا. تو کفو کا مطلب ہے رک جاؤ، روکو. کس کو روکو؟ ایدیاکم، اپنے ہاتھوں کو. یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی ایک وقت تھا جس کے اندر ابھی مسلمان نسبتاً کمزور تھے، ان سے کہا گیا، اب حکومت بن بھی گئی ہے، ان سے کہا گیا نہیں ابھی حوصلہ کرو، ہر محاذ سے ابھی جنگ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ یہاں وہ ذکر نہیں آ رہا، وہ باقی جگہوں پہ آتا ہے. تو وہ ان کو بڑا، خاص طور پہ جو منافق تھے نا، وہ بڑی جوش و خروش کا اظہار کرتے تھے کہ نہیں نہیں لڑیں، ہم ساتھ نکلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا. اور ہم نے غزوہ احد کے واقعے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اس وقت بھی منافق نکلے تھے ساتھ، اور عین سامنے آ کے پھر وہاں سے فرار ہو گئے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ 300 لوگوں کو لے کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا. تو وہ نعرے بڑے مارتے تھے، جب جنگ کا موقع آتا ہے پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جو بھی پچھلی آیتوں میں گزرا. لیکن اس سے پہلے جس وقت یہ کہا جاتا تھا نا کہ ابھی رکو، ابھی حوصلہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اس وقت جو ہے وہ ادھر نعرے مارتے تھے. نماز کے متعلق ان کو اتنی کوئی خاص وہ فوکس نہیں ہوتی تھی. اور سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اسلام میں جب آپ نے جنگ کرنی ہے تو نماز اور زکوٰۃ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ویسے ہی نماز اور زکوٰۃ وہ دو عبادتیں ہیں، ایک جسمانی عبادت اور ایک مالی عبادت، جو مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اور ریاست زبردستی بھی کروائے گی. اور جب زکوٰۃ لوگوں نے دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے یہی دلیل دی کہ زکوٰۃ اور نماز ساتھ ساتھ آتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جنگ کی جائے گی کہ اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. اور جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس بھی کیا تھا کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے دے، نماز پڑھ لے، فخلو سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر حکومت اور ٹیکس نہیں لگا سکتی اور مزید عبادات کے اوپر ان پر زبردستی نہیں کر سکتی. لیکن دوسری طرف یہی باتیں ہیں کہ زکوٰۃ اور نماز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو نماز کا سسٹم ہے وہ ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے. اور جنگ میں جب کوئی فوج جاتی ہے تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ڈسپلن ہے. اور اگر آپ ڈسپلن کا مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو کبھی نوٹس کریں، اگر خاص طور پہ کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ حیران ہی رہ جائے کہ حرم کے اندر ملینز میں لوگ اکٹھے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی اوپر میں فلور پہ ہے، کوئی نچلے فلور میں، اور کسی کو زبان نہیں آتی. یعنی عربی زبان تو وہاں جتنے لوگ آئے تھے میں بہت کم لوگ لوکلز کو آتی ہوتی ہے، باقی سارے تو اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں. اور ادھر سے وہ شروع ہوتی ہے اقامت اور امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو سیکنڈوں کے اندر سب مسلمان جو ہیں وہ ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں، قطار میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد امام جب تک رکوع میں نہیں جاتا ایک بندہ بھی رکوع میں نہیں جاتا، جب تک امام رکوع سے سیدھا نہیں ہوتا ایک بندہ بھی رکوع سے سیدھا نہیں ہوتا. ایوری بڈی فالوز دا امام. یہ ڈسپلن ہے جو بڑی بڑی فوجوں میں نہیں ہوتا. تو اسلام کی تو بنیاد کے اندر ڈسپلن ہے، اور جب وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو اخلاص ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے، جس کی پھر جنگ میں ضرورت پڑنی. دوسری جنگ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی وہ تھی پیسے. اور پیسے خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ تو بہت کم ہوتی ہے، 2.5% ہوتی ہے. لیکن جب شروع کی گئی زکوٰۃ، اور آج بھی خیر اگر کوئی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا وہ فتوے لے لے کے اپنے پلاٹوں پہ اور ہیرو پہ اور جواہرات پہ پلاٹ وہ زکوٰۃ ختم کر لیتے ہیں، ان کو پھر مشکل ہوتی ہے. تو اگر وہ زکوٰۃ 2.5% دینا شروع کریں گے تو پھر جو جہاد کے لیے مزید پیسے چاہیے، جو انفاق کی ضرورت ہے، وہ پھر اس کی ہمت ان میں پیدا ہوگی. تو اس وجہ سے ہر ایسی سچویشن میں جب مسلمان کمزور ہو تو ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ پہ فوکس کر لو، ایک بار باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، پھر جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، اذا تب فریقم منہم، ان میں سے ایک گروہ ہے، یخشون الناس، جو ڈرتے ہیں لوگوں سے. فریق ویسے واحد ہے لیکن وہ فریق سے مراد بہت سارے لوگ ہیں، تو اس لیے آگے یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا. یہاں واحد کا صیغہ بھی آ سکتا تھا، تب بھی ٹھیک ہوتا. یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے.
اور یہ ناسا پہ آپ دیکھیں کہ تو زبر ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. کخشیت اللہ، جیسا کہ ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے. یعنی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کا، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، روب ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے. جب جنگ کا حکم آیا تو اللہ کا ڈر تو ان کو ایکچولی ہوا یا نہیں ہوا، دشمن کا ڈر ان کو پیدا ہو گیا. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنا انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ وہ موت سے ڈر گئے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرا جائے یا اس سے بھی بڑھ کر. تو ہمیں تو خیر اب اس طرح فوج بن گئی ہے اور حکومت کال کرے گی تو خیر کال کرے گی تو سب مسلمان مردوں کے لیے تو اس صورت میں بھی جانا ضروری ہے جو استطاعت رکھتے ہوں. ہم تو ویسے موت تو بڑی دور کی بات ہے، جب ذرا کوئی معاملے میں برادری سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا تو برادری سے ایسے ڈر جاتے ہیں جیسے بندہ اللہ سے ڈرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر جاتا ہے. خدا کا خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا معاشرے کا یا برادری کا خوف ہوتا ہے غلط کاموں کے اوپر، کہ یہ میں شادی میں اسراف نہیں کروں گا تو برادری والے کیا کہیں گے، میں فلاں ایسا کام نہیں کروں گا جس کا سارے ملک میں رواج ہے تو برادری والے کیا کہیں گے، یہ میرے بچے اگر فیشن نہیں کریں گے اور بے پردگی والا فیشن نہیں کریں گے تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں. ان سے ڈر جاتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. یعنی یہ یا انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کہتے ہیں منادا مضاف. یہ مضاف الیہ میں پہلا پارٹ مضاف ہوتا ہے، منادا یعنی جس سے پہلے حرف ندا ہو. یا ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے لکھ دیا ہم پر، لکھ دیا ہم پر، فرض کر دیا ہم پر، علینا ہم پر، القتال جنگ کو. اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی. لولا اخرتنا، کیوں نہ تو نے کچھ تاخیر کی. اخرا یؤخر تاخیرن، جو اردو میں تاخیر اسمہ، کیوں نہ تو نے تاخیر کی ہمارے ساتھ، یعنی تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی. الی اجل قریب، قریب کے وقت کے لیے، یعنی تھوڑی سی اور، تو تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی. ابھی کر لیتے، ہم جنگ کے لیے ریڈی ہو رہے تھے تو اتنی جلدی ہم پہ کیوں جنگ فرض کر دی. قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، دنیا کی متاع تو بڑی قلیل ہے. یہ جو عیش و آرام ہے یہ چند روزہ ہے، اس کے لیے کیوں اتنی بے قراری ہو گئی ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر اور مزے کر لیتے اور ہم کہیں مر جائیں گے تو کہا مر جاؤ گے تو ہم آگے آخرت میں بڑے بڑے ریوارڈ اور بڑے بڑے انعام ملیں گے. وہ اصل چیز ہے. والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. لمن اتقی، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے آخرت ان کے لیے بہت بہتر ہے. اگر اللہ کی راہ میں نکلو گے تو جیت گئے تو بڑی اچھی بات ہے، غازی بن کے آ جانا. اگر مر جاؤ گے تو پھر بھی دنیا کے مال سے بہت بہتر وہاں پہ تمہیں سامان ملے گا. ولا تظلمون فتیلا، اور تم سے ظلم نہ ہوگا، حق تلفی نہ ہوگی، فتیل بھر بھی. فتیل جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ کھجور کی جب آپ گٹھلی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ایک باریک سا دھاگا نظر آتا ہے. یہ جو جھلی سی ہے اس کو کہتے ہیں کتمیر، یہ بھی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے. اس دھاگے کو کہتے ہیں فتیل. یہ میرا خیال ہے اس کے لیے جو لیمپ میں بتی ہوتی ہے نا اس کو بھی فتیلہ استعمال کرتے ہیں، جو اس کو خاص طور سے جو انار وغیرہ چلاتے ہیں آتش بازی میں، اس کے لیے بھی فتیلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ دھاگا بیسیکلی. تو یہ دھاگا سا جو ہوتا ہے نا یہ کتنی معمولی حقیر چیز ہے، آپ پوری کھجور کھا لیتے ہیں اور اس دھاگے کو تو نہ کھاتے ہیں نہ کچھ، اور اس کو پھینک دیتے ہیں، اور اوپر سے ہے بھی کتنا سائز میں چھوٹا. تو اس دھاگے کے برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے ریوارڈ میں کوئی
کمی نہیں کی جائے گی. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب کیوں ہم پر فرض کر دی تو نے جنگ، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی. کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی تو دنیا کے متاع تو قلیل ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، اور ان کے ساتھ یا اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو. یعنی یہ اتنا تم موت سے ڈر گئے ہو تو بھائی اگر تم جنگ پہ جا ہی جاؤ گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ جہاں کہیں بھی، آئینہ کہتے ہیں جہاں کو، کہاں کو. یہ جو سعودی عرب وغیرہ لوگ جاتے ہیں وہ پھر تھوڑی بہت اردو عربی بولتے ہیں تو کیفا آئینہ وہ کامن یوز کرتے ہیں. یدرککم الموت، دال رے کاف سے 3 لیٹر کا تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایک اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ادراک. ادرکا یدرکو، ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہم اردو میں تو کہتے ہیں سمجھ لینا، اس کا ادراک حاصل کر لینا. ویسے اس کے لیے جو لفظ ہے نا صحیح، وہ ایکچولی جیسے انگریزی میں ہوتا ہے گراسپ. تو گراسپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، اور گراس میں ہی ادراک بھی شامل ہوتا ہے، کسی چیز کے سینس کو پا لینا. تو یہ ادراک میں دونوں اس سینس میں مانا ہے، کسی چیز کو پا لینا فزیکلی یا مینٹلی. تو یہاں فزیکلی بات ہو رہی ہے یدرککم الموت، تمہیں پا لے گی موت، اور موت یہاں فائل ہے جس لیے اس کے اوپر پیش آئی ہے. تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو پہنچ جائے گی تمہارے پاس. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بروج مشیدہ میں ہو. برج ہم جانتے ہیں جو برجیاں ہوتی ہیں، یا جیسے چوبرجی ہے، تو یہ جو بڑی اسٹرانگ ایسی عمارت ہوتی ہے جس کے اندر پھر وہ تیر انداز بیٹھتے تھے پرانے زمانے میں، تو اس کو کہیں گے برج. اور وہ اس زمانے میں وہی اسٹرانگ عمارت ہوتی تھی. آج کل کے دور میں جیسے بنکر ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم میں برج سے نہیں ہوتے، نمایاں تو نہیں ہوتے. ویسے برج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا. تو یہاں بروجم مشیدہ سے وہی مراد ہو سکتی ہے. اور یہ شادہ یا شیدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پلستر کر کے مضبوط کرنا. یا پرانے زمانے میں ہمارے والا پلستر نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے اپنے پلستر ہوتے تھے، گچ کرنا بھی اسے کہتے ہیں. اور پھر اس سے جو باب تفعیل بنے گا نا، شیدہ یشید، وہ اور ہے بہت زیادہ مضبوط کرنا، فورٹیفائی کرنا. اور یہ پھر اس کا مفعول ہے مشید. مشید ہوگا فورٹیفائی کرنے والا، مشید فورٹیفائی کیا گیا. برج کی جمع ہے بروج، ٹوٹی پھوٹی. تو کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے اس لیے اس کے ساتھ مؤنث کی صفت استعمال ہوئی ہے، مشیداتن. بروج مشیداتن یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. دونوں جر میں ہیں کیونکہ پیچھے فی آ رہا ہے. فی کی وجہ سے بروج جر میں چلا گیا، مشیداتن کیونکہ اس کی صفت ہے اس لیے وہ جر میں چلی گئی. تو اگر تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوگے تو موت تو تمہیں پہنچ جائے گی. اچھا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی، کوئی یعنی کامیابی، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. چلے خیر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے، یعنی جب یہ منافقین کے طرز عمل کی بات ہو رہی ہے جو جنگ پہ جانے سے گھبرا رہے ہیں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو پا لے گی، اور چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی کامیابی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی پہنچتی ہے برائی، کوئی نقصان، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے. یہ جو غزوہ احد میں بھی جو منافقین نے کہا کہ جی یہ دیکھیں اس لیے مارے گئے کیونکہ ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ مدینہ چھوڑ کے باہر جنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں ہم اچھے رہ گئے کہ ہم نے نہیں کی. یہ اسی کانٹیکٹ میں باتیں ہوئی. یہ منافقین یا ایمان کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول جو ایمان کی بنیاد ہے ہمارے لیے، ان کے اوپر ایمان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے گئے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. قل کل من عند اللہ،
کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہے، فما تو کیا ہے، لی یہ لام ایکچولی سے جڑا ہوا ہے، لہؤلاء اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، حدیث کہتے ہیں بات کو، نئی چیز کو بھی کہتے ہیں، بات کو بھی کہتے ہیں. یفقہون فقہا سمجھنا، کادا یکادو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا. جو جب انہوں نے گائے ذبح کی تھی نا، وہاں پہ بھی یہی والا فعل استعمال ہوا تھا، وما کادو یفعلون. تو نہیں وہ قریب بھی جاتے بات سمجھنے کے، یعنی ہم با محاورہ کریں گے، وہ تو بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے. کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کائنات میں تو اللہ کی مرضی ہے ہر چیز میں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اور یہاں پہ کوئی نقصان بھی پہنچنا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو نقصان پہنچے گا. تو جو رسول ہے اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو ہر کام خدا کے حکم کے تحت ہے. جب آپ نے ان کو رسول مان لیا تو اب یہ تو سوال ہی ذہن سے نکل گیا کہ رسول کے کہے میں کوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. اور اگر پہنچے ان کو کوئی نقصان تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی لفظی ترجمہ میں تمہاری تیری طرف سے، ہم ادب کی وجہ سے کریں گے ترجمہ، آپ کی طرف سے. اگر کوئی تیری طرف سے کر لے تو وہ بھی ترجمہ بہرحال ٹھیک ہے. کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، بس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے. ہم یہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ بڑا ایک ابھی تک ایکسپوز نہیں کر رہا ہوں ان کو، منافقین کو، انڈائریکٹلی ان کو یعنی ان کی طرف ایڈریس کیا جا رہا ہے. مگر ابھی تک یہ منافقین جو ہیں وہ کھل کے ان کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنے اور یہ سمجھنے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں اور یہ آپ کے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب آیت نمبر 78 پہ آتے ہیں تو آخر میں وہ اللہ تعالیٰ یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آخر لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جب ایک منافق ہے اس کی تو بات تو سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی باغی ہے، وہ تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہاں بھی اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے ہم سے ایک لحاظ سے کہ آخر کیا بات ہے کہ تمہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جو میں کہہ رہا ہوں. جہاں یہ اس سے پہلے ذکر ہے نا موت کا، کہ موت جہاں پر بھی ہوگی تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم برجوں میں بیٹھے ہو چاہے تم کہیں بیٹھے ہو. اچھا دیکھیں، اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے نا، قرآن شریف میں کہیں بھی منافقین کو یہ الفاظ استعمال کیے ہی نہیں گئے، کہیں نہیں کہا گیا یا الذین نافقوا، اے وہ لوگوں جو منافق ہو تم یہ وہ فلاں. قرآن شریف میں ان کو ہمیشہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو ان کو یا الذین آمنو کہہ کے کہا گیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بہت سارے منافق ایکچولی ہوتا کیا جو ڈول رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، تو اس کے ادھر آنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، وہ ضرور نہیں ہوتا وہ دوسری طرف ہی جائے. تو جب اس کو سپیس دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، تو اس کو ایمان میں آنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی ایمان میں آتا تو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، تو جو اس کی اگلی نسل ہوتی ہے نا، وہ پراپر مسلمان ہونے کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں اگر ان کو اوپنلی ایکسپوز کیا جائے یا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک ایکسپوز نہیں کیا. صرف ایک صحابی ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رازدار رسول تھے، آپ نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے، جن سے حضرت عمر کئی دفعہ جا جا کے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ منافق تھے. تو اس طرح ایکسپوز نہیں کیا گیا. عبداللہ بن ابی ٹائپ کچھ لوگ تھے، وہ بالکل ہی بلیٹنٹلی، کیونکہ وہ نفاق تھا ان کا، تو پھر وہ واضح ہو گیا، اور پھر اس کے جنازے کے میں حضور شریک ہوئے تو قرآن کی آیتیں بھی آ گئی تو لوگوں کو پکا پتہ لگ گیا. ادروائز پکا پتہ نہیں لگتا تھا. اور ایکچولی یہ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن اس سینس بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو صحابہ کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جس نے زندگی میں ایمان کی حالت میں، اور ایمان سے مراد ہوتی ہے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا، حضور کو دیکھ لیا اس کو کہتے ہیں صحابہ. اور ان کے اندر کئی لوگ منافق بھی تھے. تو وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہمارا دین بن جاتا ہے، پھر اس میں جذبات شامل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بات سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے. تو یہ بہرحال سچویشن یہ ہے کہ وہاں ان کو ایکسپوز نہیں کیا گیا. اور ابھی بھی ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے متعلق یہ کہیں. ایک تو ہے عقیدہ، بالکل ہی کسی کا عقیدہ ایسا ہے
کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہو اور کہے کہ جی مسلمان ہندو ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم کہیں گے نہیں جی تو ہندو ہے ہم مسلمان ہیں. یا اگر کسی نے اللہ کے رسول آخری رسول ہے کو نیا رسول بنا لیا تو عقیدہ بنیادی عقیدہ ہی چینج کر دیا، 4 خدا بنا لیے، نیا نبی بنا لیا، تو اس کو تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی یہ اسلام سے خارج ہے. اس کے علاوہ کسی کے متعلق یہ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں دینی چاہیے کہ یہ منافق ہے یا ایون مشرک ہے یا کافر ہے. غیر مسلم کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہمیں سارا اس پہ ہدایت اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے کہیں، اس پہ فوکس کرنا چاہیے. شاہد صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر حکومت قرآن و حدیث کے خلاف کوئی حکم جاری کرے یا دین شریعت کے خلاف حکم دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بالکل حکومت کے لیے تو جائز نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. اگر وہ ایسا حکم دیتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. تو حکومت تو اس کا گناہ بھگتے گی. جیسے وہ میں نے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، حوصلہ کرو اور برداشت کرو. یعنی بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ نے ویسے ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں، حکومت ہمارے سے ٹیکس وصول کر لیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اجازت نہیں ہے. تو اب اگر اس کو اجازت نہیں ہے اور وہ ٹیکس وصول کر لیتی ہے تو اب ہم کیا اس کو جنگ شروع کر دیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ وصول کر رہی ہے، بس اسے صبر کریں. اگر وہ مثال کے طور پہ آپ رہتے ہیں امریکہ میں اور وہاں پہ یا فرانس میں رہتے ہیں، وہاں آپ کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ صبر کریں. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. اگر انہوں نے کہا جی کہ آپ برج نہیں بنا سکتے تو پھر مت بنائیں. اگر وہ آپ کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے اور آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ شراب پیئیں یا تو پھر وہاں سے ہجرت کر دیں. یا وہاں پہ حکومت بنانے کی سچویشن ہو تو ایک فرق بات ہے، ورنہ پھر وہاں سے ہجرت کر دیں، ان ملکوں میں جا کے نہ رہیں. ادروائز ان نارمل سچویشن. اچھا اب ایک حکم ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت نے کوئی ڈائریکشن دے دی یا حکومت نے چیزیں جائز کر دی کہ آپ سود کا کام کریں، تو مجبور تو نہیں کر رہی. تو حکومت نے سود کا کام شروع کیا ہوا تو آپ مت کریں، اس میں تو آپ کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے. اور اگر ہم مثلا پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر ٹیکس کے ظالمانہ نظام کے علاوہ میری نظر میں تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں حکومت آپ کو مجبور کرتی ہو کہ آپ قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام کریں. آپ کو بالکل مجبور نہیں کیا جاتا ان اے نارمل سچویشن. کوئی ایکسٹریم سچویشن ہو تو مجھے نہیں پتا، پر نارمل میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا جاتا. تو جب مجبوری نہیں کیا جاتا تو پھر یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. ٹیکس وہ لے رہے ہیں بس ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں پھر ہر بندے نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ لوگ ٹیکس چھپا لیں گے، اس کو بھی غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ پھر ایوری بڈی ہیز ٹو ڈیسائڈ، کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کا عنصر آ جاتا ہے. بٹ ادروائز تو آپ کو کہیں حکومت نہیں کہہ رہی کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں. مطلب چائنا میں حکومت کہتی ہے اگر روزے نہ رکھو، زبردستی روزہ توڑواتی ہے. تو چلو شاید اگر ایسا ہوتا ہے وہ تو حضرت انکار کرتے ہیں اس سے، تو ایک فرق سچویشن ہے. بٹ ہمارے ملک میں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. تو جب ہمارے ملک میں ایسی چیز ہے نہیں تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں اس طرح سے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم پر کوئی جبر نہیں ہے. اگر ہم پردہ کرنا چاہیں تو ہم پردہ کر سکتے ہیں. ہم معاشرے برادری کے پریشر میں آ کے نہ کریں، فرق بات ہے. حکومت کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں کوئی زبردستی سود لینے میں مجبور نہیں کرتا کوئی. ان ملکوں میں تو اب کئی جگہوں پہ ذبیحے انہوں نے ڈس الاؤ کر دیے کہ آپ ذبیحہ نہیں کر سکتے یہ ابھی یورپین کنٹریز کے اندر. تو اللہ کا احسان ہے، ہمیں اللہ نے ایسے ملک میں پیدا کیا ہے اور یہیں پہ رہنے کی توفیق عطا کی ہے جہاں پہ ایسے مسائل نہیں ہیں. باقی خطائیں، کمزوریاں، خرابیاں انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، حکومتوں میں بھی ہوتی ہیں. وہ تو ایک ہے ہی چیز، وہ تو کوئی پرفیکٹ حکومت تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، جو مرضی کر لیں آپ. آیت نمبر 75 کی طرف میں دوبارہ آپ کی توجہ جو ہے نا اس کے لیے ریکویسٹ کروں گا. یہ تو بہت وسیع مفہوم ہے. مطلب آپ اگر مطلب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خروج دیکھ لیں، یزید کے خلاف تو صلات اور زکوٰۃ کا نظام تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوا تھا. اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی مطلب انیشل جو سٹانس ہے ان کا وہ دیکھیں تو وہ مطلب انہوں نے اس کو نا. اس کے بعد ہمارا موجودہ دور میں جہاد افغانستان سے لے کے فلسطین اور سربیا اور مطلب کشمیر، مطلب کہاں تام پہ یو این او کے تحت ہماری جو ہے نا فوج جا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے موجودہ جو یہاں سیٹ اپ ہے، لوکل جو ہمارے جہادی گروپ ہیں، جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بڑی کنٹروورسی پائی جاتی ہے اس میں. مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ مطلب نا جی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں اور وہ جہاد کرتی ہیں، مطلب کشمیر کے اندر جہاد ہے، تو وہ جماعتیں کافی منظم بھی ہیں، ان کے اندر کافی ڈسپلن اور سسٹم ہے پورا.
اور پورے یعنی کہ ریجنل وائز اگر ہم دیکھیں ان کا پورا سسٹم ہے. پھر ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری گورنمنٹ کی ایجنسیوں کی سپورٹ ہوتی ہے, ان کو پورا ان کولیبوریشن ہوتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں اسلام بھی ہے, اسلام کے نام پہ بھی کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کی بھی ان کو سپورٹ ہے, اور آگے وہ جہاد کرتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں کاز کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں سوال اکٹھے میں انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو گورنمنٹ نے اگر جہاد کرنا ہے نا, تو پھر گورنمنٹ کو جہاد کا اعلان کرنا ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لی, تو پھر آپ نے مشرکین مکہ کے خلاف کارروائی نہیں کی. مشرکین مکہ نے ایک موقع آیا جہاں پہ انہوں نے معاہدے کو پامال کیا. جب انہوں نے پامال کیا معاہدے کو, تو حضور نے کہا کہ اب تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو ابو سفیان رینیو کرنے کے لیے وہاں آیا, اور حضور نے انکار کر دیا کہ ہم رینیو نہیں کریں گے, اب یہ جنگ کی حالت ہے. اور اس کے بعد آپ فتح مکہ کے لیے لشکر لے کے تشریف لے گئے. جب آپ کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں, جب یعنی مسلمان یہ نہیں کرتا کہ چھپ کے کسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دے اور اوپر سے دوست بنا رہے. یہ ہندو ہوتے ہیں, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. تو مسلمان حکومت نے اگر جہاد کرنا ہے تو وہ اس کا اعلان کر دے گی کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں. ایک دفعہ اعلان ہو گیا, اب ضروری نہیں کہ جب حملہ کرے گی کب حملہ کرے گی. وہ پھر جیسے انڈیا ہمارا دشمن ہے, تو انڈیا کے اوپر ہم کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں, لیکن اگر ہم حملہ کریں گے تو پھر ہم اس کو اون کریں گے. یہ ہے صحیح جہاد کا طریقہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حملہ کر دیں اور ساری دنیا کو کہ ہم نے تو نہیں کیا, وہ تو کوئی لوگ خود ہی لڑ رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے وہ ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں اور ہم ان کو اون بھی نہ کر رہے ہوں. تو اسے آپ بعد میں بھی آپ دنیا کے سامنے بھی آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں, اور آپ ذلیل ہوتے ہیں, اور اس کی کانسیکوینسز آگے کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں. جیسے 1948 میں جو آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا, تو اس وقت حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہاں جی یہ ہمارے لوگ آ رہے ہیں. ہماری حکومت نہیں اعلان کرتی. اگر انہیں سپورٹ دینی تو کہہ دیں ہاں جی ٹھیک ہے فلاں فلاں جماعت کو ہماری سپورٹ حاصل ہے اور وہ کشمیر میں جہاد کرنے کے لیے آ رہی ہیں, تو کہہ دیں. حکومت کہتی ہے نہیں ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارے یہاں تو کام. تو یہ جھوٹ بولنا اور اندر اندر سے سپورٹ کرنا اور نام اس کا جہاد رکھ دینا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور آبویسلی جو ہماری منظم مذہبی جماعتیں ہیں, اور خاص طور سے جو جماعت اسلامی ہیں, جو میں نے مودودی صاحب کی آپ کو اگزامپل بھی دی ہے, ان کے ہی جماعت نے جب جہاد افغانستان ہو گیا اور پھر جو کشمیر میں بھی وہ لوگ بھیجتے تھے, تو انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. مولانا مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھیں گے تو بالکل بھی جائز نہیں. اور آپ جو چاروں امام ہیں ان کا اس کے اوپر لٹریچر پڑھیں گے تو سب اس پہ متفق ہیں کہ جہاد حکمران کرتا ہے. جو میں نے آپ کو حدیث بھی پیش کی کہ اس کی آڑ میں رہ کے جہاد ہوتا ہے, حکمران کے پیچھے جہاد ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکمران نے خود جا کے جنگ کرنی ہے اور ضرور سے پاس لاری لشکر کون ہے, لیکن حکمران کے ساتھ مل کے جہاد ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمران جا کے انڈیا میں کہ جی میں تو آپ کا دوست ہوں, میں تو آپ سے جنگ نہیں کر رہا ہوں, تو معاہدہ کر رہے ہیں ہم کبھی جنگ نہ کریں گے, اور پیچھے سے لوکل لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہو, تو وہ ویسے ہی صحیح نہیں ہے. جو یزید کے خلاف خروج ہوا تھا وہ تو بالکل اس فارمولے کے تحت ہی تھا نا, کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آپ یہاں تشریف لا کر یہاں حکومت قائم کریں. تو حضرت امام حسین نکلے کوفہ جانے کے لیے. حضرت امام حسین یزید سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے, کوفہ جانے کے لیے نکلے تھے. جب کوفہ میں حکومت بن جاتی تو اس کے بعد یزید سے بھی جہاد ہوتا ڈیفینیٹلی, اس کی نوبت ہی نہیں آئی. یزید نے انٹرسپٹ کر لیا. جب یزید نے انٹرسپٹ کیا تو حضرت امام حسین نے تو کہا کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا. انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, مجھے واپس جانے دو, یا مجھے ایک تیسری صورت میں نکل جانے دو. انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے تم سے جنگ کرنی ہے. یہ تو جو شمر اور یہ جو سارے لوگ آئے ہوئے تھے, یہ انہوں نے کہا جی ہم تو جنگ کر کے رہیں گے. ان کے اس وقت اوپر شیطان سوار تھا. تو حضرت امام حسین نے تو بالکل اس رول کو فالو کیا. آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں, وہاں آپ حکومت قائم کر لیتے کوفہ میں, تو اس کے بعد آپ جہاد شروع کر دیتے جو پراپر جہاد تھا, جو شاہ ولی اللہ کے زمانے میں میرے خیال کیا تھا سید احمد شہید نے. سید احمد شہید نے بھی اسی طرح جہاد کیا. انہوں نے ایک جگہ پھر پہلے ایک چھوٹے علاقے میں اپنی حکومت قائم کی, قبضہ کر لیا. اس کے بعد انہوں نے جنگ شروع کی. اس جنگ میں وہ ہار گئے, انگریز جیت گیا, وچ از فائن. انہوں نے ایک ایسٹیمیشن کی کہ ہم جنگ لڑیں گے اور ہم جیت جائیں گے. وہ ایسٹیمیشن ان کی غلط ثابت ہو گئی. وہ تو ہو سکتا ہے, وہ ٹیپو سلطان نے بھی جنگ لڑی, سراج الدولہ نے بھی جنگ لڑی, اور ان کی حکومتیں موجود تھیں, انہوں نے جنگ لڑی اور وہ ہار گئے. جو افغانستان کے اندر کام ہوا اس کے اندر اگر وہ 14 جماعتوں کی بجائے ایک حکومت قائم کر دیتے, چاہے چھوٹی علاقے میں کر دیتے,
اور ایک حکومت کے تحت اگر وہ جنگ لڑتے تو رشیا کو بھی نکال لیتے اور وہ حکومت آگے کنٹینیو کر لیتی اپنا سسٹم، تو وہ جو بے شمار لوگ مارے گئے اور جو افغانستان مزید تباہ ہوا وہ نہ ہوتا۔ جو طالبان نے ایکچولی کیا، انہوں نے اسی فارمولے کے تحت کیا۔ طالبان جب وہ اتنا فساد ان کے بڑھ گئے اور ان کے اندر جو جس کو کہنا چاہیے اتنی بدامنی ہو گئی اور سب لوگ تنگ آ گئے، تو طالبان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں اپنا قبضہ قائم کر کے وہاں انصاف کا نظام قائم کر دیا، حکومت ہو گئی نا، حکومت بن گئی۔ اب اس کے بعد وہ پھیلنی شروع ہو گئی۔ تو وہ جو طالبان نے حکومت کی تھی، وہ اب طالبان کی اپنے اندر جو خامیاں کوتاہیاں اس وقت تھیں، بعد میں جو بہت زیادہ کوتاہیاں آ گئیں، پھر جو طالبان پاکستان والے تو بالکل ہی خارجی ٹائپ ہو گئے، وہ بعد کی بات ہے۔ اور اس وقت جو انہوں نے جس طریقے کو فالو کیا، وہ طریقہ بالکل دین کے مطابق ہے۔ تو اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور مثلا کشمیر میں ہی ظلم ہو رہا ہے اور کوئی سمجھتا کہ نہیں ہماری حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم نے جا کے کشمیر میں جہاد کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ پھر پہلے کوئی ایک علاقہ منتخب کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کریں، پاکستان میں پہلے قبضہ کریں، یا ضروری نہیں کہ جنگ لڑیں، وہ پھر ووٹ لیں، سارے لوگوں کو کنونس کریں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے، تو وہ ووٹ لے کے پاکستان میں اپنی حکومت قائم کر لیں، پھر انڈیا سے جہاد کر لیں، پھر اٹ از اوکے۔ کوئی انڈیویجول جماعت جا کے انڈیا سے جہاد کرنا شروع کر دے، چاہے اس کو ایجنسی کو سپورٹ بھی حاصل ہو، تو وہ قطعاً درست نہیں ہے، اور اگر سپورٹ حاصل نہیں ہے پھر تو بالکل ہی حرام ہے نا، اور اگر سپورٹ حاصل ہے تو پھر وہ اس جماعت کی غلطی کم ہے اور ان ایجنسیوں یا حکومت کی غلطی زیادہ ہے جو دنیا والوں سے فراڈ کر کے اس طرح نام جہاد کا اپنے لوگوں کہہ رہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور باہر والوں کہہ رہے کہ نہیں نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں۔ باقی آبویسلی پھر انڈرسٹینڈنگ تو دیکھیں، ایک اتنی بڑی تعداد ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک اتنی بڑی تعداد تھی جو اسامہ بن لادن کو آج بھی سپورٹ کرتی ہے، پہلے بہت زیادہ لوگ سپورٹ کرتے تھے، اس نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو مار دیا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس نے تو مارا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کس نے مارا تھا۔ اور وہ ہر چیز مجھے یاد ہے، میں نے یہ فلسطین کے اندر جب یہ ایک ٹی وی پہ وہ فتویٰ کے ایک عرب عالم سے انہوں نے پوچھا کہ جی بسوں کے اندر یہ جو بم دھماکے کیے جاتے ہیں یہ تو دہشت گردی ہے اور اسلام نے تو معصوم لوگوں کا خون بہانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے اس کی بھی جسٹیفیکیشن نکال دی کہ نہیں، اسرائیل میں جتنے شہری ہیں سارے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں، جیسے ہمارے این سی سی ہوتی ہے نا، ہم لوگ بھی ایک زمانہ تھا 20 نمبر ملتے تھے ایف ایس سی میں، تو سارے لڑکے ایم سی سی کرتے تھے، کہ وہ فوجی ٹریننگ لیتے ہیں، تو اب وہ عام مسلمان عام آدمی ہے ہی نہیں، وہ سارے فوجی ہیں، تو اس لیے اگر بم دھماکہ بس میں کر دیا اور بے گناہ بچے اور عورتیں اور مرد مارے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل جائز ہے۔ تو ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو ان چیزوں کو جائز سمجھتی ہے، جو جائز سمجھتی تھی، تو تبھی یہ طالبان بھی اتنے پھیلے اور القاعدہ بھی اتنی پھیلی اور آج بھی جو آئی سی سے اتنی پھیل رہی ہے۔ تو اور حضرت علی کے زمانے میں بھی جو خوارج تھے وہ بھی ایک ان کی بڑی مضبوط تعداد تھی، اور ان کی یہ ایکشن سے جن کی وجہ سے کئی لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ بہرحال پھر ایٹ دی اینڈ آف وہی والی بات ہے کہ ہر انسان نے اپنا ڈیسیژن خود کرنا ہے۔